بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قابل محترم سامعین اور حضرات کو اشنال کی طرف سے السلام علیکم۔ اسلامک انفو ڈیسک چینل پر آپ سب کو بہت بہت خوش آمدید۔ آج کا جو ہمارا موضوع گفتگو ہے وہ بہت ہی پیارا اور نازک ہے۔ جی ہاں، آج ہم بات کریں گے میاں اور بیوی کے حقوق پر۔ ان دونوں کے ایک دوسرے پر کیا حقوق ہیں، کیا ذمہ داریاں ہیں۔ دین اسلام نے خاوند پر بیوی کے کچھ حقوق رکھے ہیں اور اسی طرح بیوی پر اپنے خاوند کے کچھ حقوق رکھے ہیں۔ کچھ حقوق تو دونوں میں مشترک ہیں اور دونوں پر ہی واجب ہیں۔ شوہر کی بیوی پر کچھ مالی حقوق ہیں، کچھ غیر مالی حقوق ہیں۔ مالی حقوق میں شوہر کا حق مہر، نفقہ اور رہائش شامل ہیں۔ لیکن ایک مرد پر یہ کب فرض ہوتا ہے کہ وہ اپنی عورت کو مہر دے، اس کا خرچہ برداشت کرے، اس کو نفقہ دے؟ اگر شوہر استطاعت رکھتے ہوئے بھی بیوی بچوں کے حقوق پورے نہ کرے تو کیا عورت کو اس بات کی اجازت ہے کہ وہ مرد کی اجازت کے بغیر اس کے مال سے کچھ حصہ لے لے؟ میاں بیوی کے حقوق میں غرض ایسے بہت سارے معاملات ہیں جن کو اکثریت عوام نہیں جانتے، نہیں سمجھتے۔ انشاءاللہ تعالی ہم اس ویڈیو میں آپ کو خاوند اور بیوی کے ایک دوسرے پر کتاب اور سنت کی روشنی میں حقوق بتائیں گے۔ اس سے پہلے میری آپ سے ایک عرض ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو مہربانی سے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی گھنٹی کے بٹن کو بھی پریس کر دیں تاکہ ہماری آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ مالی لحاظ سے شوہر کو بیوی کے جو حقوق ادا کرنے ہوتے ہیں اس میں مہر، نفقہ اور رہائش شامل ہیں۔ لیکن یہ مہر کب واجب ہوگا؟ یہ تب واجب ہوگا جب میاں بیوی ایک دوسرے کے ساتھ ہم بستری کرتے ہیں۔ اسی ضمن میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، عورتوں کو ان کی مہر راضی خوشی دے دو، اور اگر ہاتھ لگائے بنا یعنی ہم بستری کیے بنا عورت کو طلاق دے دی جائے اور مہر ادا نہ کیا جائے تو مرد پر کوئی گناہ نہیں۔ اب آتی ہے یہ بات کہ عورت کا نفقہ اور عورت کا خرچ برداشت کرنا شوہر پر کب واجب آتا ہے؟ جب ایک عورت اپنا آپ شوہر کے سپرد کر دے، شوہر کو خود سے نفع لینے دے اور اس کو نفع لینے سے منع نہ کرے تو عورت کا نفقہ اور خرچہ شوہر پر واجب آتا ہے۔ لیکن اگر بیوی شوہر کی نافرمانی کرے، خود کو شوہر کی سپرد نہ کرے اور اس کو نفع لینے سے منع کرے تو اس حالت میں بیوی کو نفقے کا حقدار نہیں سمجھا جائے گا۔ عقد نکاح کی وجہ سے عورت خاوند کے لیے محبوس ہے اور خاوند کے گھر سے اس کی اجازت کے بغیر نکلنا منع ہے، تو اس لیے خاوند پر واجب ہے کہ وہ اس کے بدلے میں اس پر خرچ کرے۔ اس کے ذمے ہے کہ وہ بیوی کو کفایت کرنے والا خرچہ دے، اور اسی طرح عورت کو یہ خرچہ اس لیے ملا کہ اس نے اپنے آپ کو اپنے خاوند کے سپرد کر دیا اور نفع حاصل کرنے دیا۔ یہ اسی کا بدلہ ہے۔ بیوی کی ضروریات پوری کرنا، مثلا کھانا پینا، رہائش، سب خاوند کے ذمے ہے۔ اگرچہ بیوی کے پاس اپنا مال ہو، وہ بہت امیر ہو، پھر بھی خاوند کے ذمے نفقہ واجب ہے۔ ایک مقام پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کشادگی والا اپنی کشادگی میں سے خرچ کرے، اور جس پر رزق کی تنگی ہو اسے جو کچھ اللہ تعالیٰ نے دیا ہے اس میں سے خرچ کرنا چاہیے۔ اگر شوہر ضروریات زندگی مہیا نہ کر رہا ہو اور وہ اس بات کی استطاعت رکھتا ہو کہ بیوی کے حقوق ادا کر سکے لیکن پھر بھی کنجوسی سے کام لے، تو اس معاملے میں سنت نبوی سے دلیل لیتے ہیں۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک دفعہ ابو سفیان کی بیوی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور کہنے لگی، اے اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ابو سفیان بہت حریص اور بخیل آدمی ہے، مجھے وہ اتنا کچھ نہیں دیتا جو کہ مجھے اور میری اولاد کے لیے کافی ہو، لیکن اگر میں اس کا مال اس کے علم کے بغیر حاصل کر لوں تو کیا ایسا کرنا میرے لیے کوئی گناہ تو نہیں؟ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے، تو اس کے مال سے اتنا اچھے انداز سے لے لیا کر
جو تمہیں اور تمہاری اولاد کو کافی ہو، یعنی عورت شوہر کے مال میں سے کچھ حصہ نکال سکتی ہے اپنی ضروریات زندگی کو پورا کرنے کے لیے۔ خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم عورتوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرو، بلا شبہ تم نے انہیں اللہ تعالیٰ کی امان سے حاصل کیا ہے، ان کی شرمگاہوں کو اللہ تعالیٰ کے کلمے سے حلال کیا ہے، ان پر تمہارا حق یہ ہے کہ جسے تم ناپسند کرتے ہو وہ تمہارے گھر میں داخل نہ ہو، اگر وہ ایسا کریں تو تم انہیں مار کی سزا دو، جو زخمی نہ کرے اور شدید تکلیف دہ نہ ہو، اور ان کا تم پر یہ حق ہے کہ تم انہیں اچھے اور احسن انداز سے نان نفقہ اور رہائش دو۔ اس حدیث مبارکہ کے مفہوم سے دو باتیں سامنے آئیں۔ ایک تو یہ کہ شوہر کی ناپسندیدگی میں ہی بیوی کی ناپسندیدگی ہونی چاہیے، جو کام شوہر کو پسند نہیں عورت وہ کام نہ کرے، اور اگر بیوی نافرمانی کرے تو انہیں اتنی مار کی سزا ہے کہ وہ زخمی بھی نہ ہو اور انہیں بہت زیادہ تکلیف بھی نہ ہو، اور ساتھ ہی یہ بھی فرما دیا کہ ان کو اچھے طریقے سے نان نفقہ اور رہائش دو۔ اسی طرح سے غیر مالی حقوق میں ایسے حقوق آتے ہیں جن کا تعلق مال سے تو نہیں، لیکن اس بات سے تعلق ضرور ہے کہ بیوی کے ساتھ کس طرح سے رہا جائے۔ اگر ایک شوہر کی ایک سے زیادہ بیویاں ہیں تو وہ ان کے ساتھ کیسے عدل سے رہے، ان کے ساتھ کیسے مساوات سے چل سکے، اپنی بیوی کے ساتھ اچھے اخلاق اور نرمی سے برتاؤ کرنا اور اپنی وسعت کے مطابق اسے اشیاء پیش کرنا جو بھی اس کے لیے محبت اور الفت میں لے کے آئے، اور حسن معاشرت اور اچھے انداز میں بود و باش کو اختیار کرنا، یہ غیر مالی حقوق ہیں جو کہ ایک شوہر کو اپنی بیوی کو دینے چاہیے۔ اور اس حسن معاشرت کی مثال ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ملتی ہے، جب حبشی لوگ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنے نیزوں سے کھیلا کرتے تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی چادر سے اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چھپا لیا کرتے تھے تاکہ وہ بھی چادر کے اندر سے حبشیوں کا کھیل کود دیکھ سکیں۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہیں کھڑے رہتے یہاں تک کہ اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود وہاں سے چلی جاتی۔ تو بتائیں بھلا اس سے زیادہ اچھے حسن سلوک کی مثال آپ کو کہاں سے ملے گی؟ دین میں عورت کو تکلیف سے دوچار کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ یہ ایک اسلامی اصول ہے، جب کسی اجنبی اور دوسرے تیسرے شخص کو نقصان اور تکلیف دینا حرام ہے تو پھر بیوی کو تکلیف اور نقصان دینا تو حرام ہوگا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، نہ تو اپنے آپ کو نقصان دو اور نہ ہی کسی دوسرے کو نقصان دو۔ لیکن ہاں، علماء نے 4 ایسے مواقع بتائے ہیں جہاں پر شوہر عورت کے ساتھ تھوڑی سی سختی برت سکتا ہے۔ پہلا یہ، جب خاوند چاہے کہ بیوی بناؤ سنگار کرے اور بیوی اسے ترک کر دے۔ نمبر 2، جب خاوند بیوی کو مباشرت کے لیے بلائے اور بیوی انکار کر دے۔ نمبر 3، نماز نہ پڑھے۔ نمبر 4، خاوند کی اجازت کے بغیر گھر سے نکلے۔ تو ایسے حالات میں عورتوں کے بستر الگ کرنے کی اور انہیں مار کی سزا دینے کی اجازت ہے، لیکن صرف اس لیے کہ اس سزا سے وہ سبق حاصل کر سکیں اور اچھے طریقے سے زندگی گزار سکیں۔ تو ناظرین، آج اس ویڈیو میں ہم نے آپ کے ساتھ بہت سارے اسپیکٹس ڈسکس کیے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی اگر آپ کو کچھ پوچھنا ہے یا آپ کا کوئی سوال ہے تو آپ کمنٹ باکس کے ذریعے ہم سے پوچھ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی مجھے دے اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت، دعا میں یاد رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔